الرحمن الرحیم۔ منصورات من ادب العرب کی آج کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 2 چل رہا ہے، فی سبیل الدین۔ اس میں یہاں تک ہماری عبارتیں ہو گئی تھیں کہ ثم مر بی نفر من کلب تجارا، کہ پھر میرے پاس سے گزری قبیلہ قلب کی کچھ لوگ کچھ تاجر لوگ، یعنی جو تاجر تھے۔ فقلت لهم، تو میں نے ان سے کہا، تحملونی الی ارض العربی، کہ تم سب مجھے اٹھا کر لے چلو، یعنی مجھے لے چلو سرزمین عرب کی طرف۔ وَأُعْتِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ، اور میں تم کو دوں گا اپنی یہ گائے میں تم کو دوں گا۔ وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ، اور اپنی یہ بکریاں میں تم کو دوں گا۔ قالوا نعم، ان سب نے کہا ٹھیک ہے۔ فَأَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا، تو میں نے ان کو وہ ساری گائے اور بکریاں دے دیں۔ وَحَمَلُونِي، اور ان سب نے مجھے سوار کر لیا، اٹھا لیا۔ حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِوَادِ الْقُرَى، یہاں تک کہ جب وہ سب مجھے لے کر وادی قرا پہنچے۔ وادی قرا یہ لکھا ہوا ہے منخفض فی الحجاز علی الطریق التجاریۃ القدیمۃ الی الشام بین الاعلاء، یعنی ایک نیچلی زمین تھی حجاز میں جو پرانے تجارتی راستے پر تھی شام کی طرف۔ تو وہاں جب وہ مجھے لے کر پہنچے، ظلمونی، ان سب نے مجھ پر ظلم کیا۔ فباعونی، اور ان سب نے مجھے بیچ دیا۔ من رجل من یہود، اور ایک یہودی کے ہاتھ پر، ایک یہودی کو۔ فکنت عنده، تو میں اس یہودی کے پاس تھا۔ ورأیت النخل، اور میں کھجور کے درختوں کی دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ ورجوت ان یکون البلد، اور میں کھجور کے درخت دیکھ رہا تھا، یعنی جس جگہ اس وادی قرا میں کھجور کے درخت تھے ان درختوں کو میں دیکھ رہا تھا، اور میں امید کر رہا تھا یکون البلد، کہ یہ شہر ہو، الذی وصف لی صاحبی، وہی جس کی صفت بیان کی ہے مجھے بتایا میرے ساتھی نے، یعنی جو پادری نے بتایا تھا کہ وہاں کھجور کے درخت ہوں گے، تو مجھے لگا کہ شاید یہ وہی شہر ہے۔ ولم یحق لی فی نفسی، لیکن مجھے میرے دل میں اس کے لیے یعنی تحقیقی بات نہیں تھی، یعنی مجھے اس کا تحقیقی علم نہیں تھا کہ یہ وہی شہر ہے، پورے طور پر مجھے اس کا یقین نہیں تھا۔ فبینا انا عنده، اسی درمیان کہ میں اس کے پاس تھا، یہودی کے پاس۔ قدم علیہ ابن عم لہ، کہ قدیم آیا اس کے پاس اس کا چچا زاد بھائی، من المدینہ، مدینہ سے، من بنی قریظہ تھا، بنی قریظہ کا، یعنی بنی قریظہ قبیلہ بنی قریظہ کا جس کا تعلق تھا۔ فابتاعنی، تو اس یہودی نے مجھے اس کو بیچ دیا۔ فاحتملنی الی المدینہ، تو وہ مجھے لے کر مدینہ چلا۔ فواللہ، تو اللہ کی قسم، ما ہوا الا رأیتها، کہ وہ نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے اس کو دیکھا۔ فعرفتها بصفت صاحبی، تو میں اس کو اس شہر کو پہچان گیا اپنے ساتھی کے صفت بتانے کی وجہ سے۔ فقمت بها، تو میں اس کے پاس ٹھہرا رہا، مدینہ میں ٹھہرا۔ وبعث اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ فاقام بمکہ، تو اللہ کے رسول مکہ میں آپ نے قیام کیا۔ ما اقام، جتنا آپ نے قیام کیا۔ لا اسمع له بذکر، میں نے نہیں سنی آپ کا کوئی ذکر، آپ کا کوئی تذکرہ، مع ما انا فیہ من شغل الرق، اس وجہ سے کہ میں اس میں تھا، یعنی غلامی کی مشغولی میں تھا، یعنی میں غلامی والے کام، رق من غلامی والے کاموں میں تھا، اس لیے میں آپ کی باتیں، آپ کا ذکر نہیں سن پایا۔ ثم ہاجر الی المدینہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ فواللہ، تو اللہ کی قسم، انی لفی رأسی عذق لسیدی، عذق کہتے ہیں نیچے دیا ہوا ہے النخلۃ بحملیہ، یعنی فلوصلہ ہوا درخت، تو کہ اللہ کی قسم میں اپنے یعنی کھجور کے درختوں کے سروں اوپر تھا، لسیدی، اپنے آقا کے، اعمل فی، اس میں کچھ عمل میں کر رہا تھا، بعض العمل، بعض عمل، وسیدی جالس، اور میرا آقا بیٹھا ہوا تھا۔ اذ اقبل ابن عم لہ، کہ اچانک اس کا چچا زاد بھائی متوجہ ہوا، اس کی طرف آیا۔ اذ وقف علیہ، اور اس کے پاس ٹھہرا۔ فقال، اور کہا، یا فلان و فلان، قاتل اللہ بنی قیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ بنی قیلہ کے ساتھ، بنی قیلہ کو اللہ ہلاک کرے، یہ بد دعائیہ جملہ ہوتا ہے۔ بنی قیلہ یرید الاوس والخزرج،
قبیلتِ الانصار، انصار کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج، ان کو بنی قیلہ کہا جاتا تھا۔ واللہ انہم الآن لمجتمعون، کہ اللہ کی قسم وہ سب ابھی جمع ہو رہے ہیں، بھی قباء میں، علی رجل ایک آدمی کے استقبال کے لیے، قدم علیہم جو ان کے پاس آ رہا ہے، من مکہ سے، اليوم آج، اليوم زعم انہ نبی، اور وہ آدمی خیال کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ قال راوی فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، فلما سمعت، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، فلما سمعت ہوا، جب میں نے اس خبر کو سنا، اخذتنی الارواء، تو مجھے اروا نمبر 6 پہ دیا ہوا ہے، قوت الحما، یعنی بے ہوشی نے اور بخار کی شدت نے پکڑ لیا، چکر آنے لگے، حتی ظننت، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا، انی ساقط علی سیدی، کہ میں اپنے سردار پر، آقا پر گر پڑوں گا۔ قال حضرت سلمان فرماتے ہیں، نزلت علی العجلتی، کہ میں جلدی سے اترا، فجعلت، اور میں اقول کہنے لگا، لابن عمی، اس کے چچا زاد بھائی سے، ماذا تقولو، تم کیا کہتے ہو؟ قال فغضب سیدی، حضرت سلمان فرماتے ہیں تو میرے سردار آقا کو غصہ آیا، وَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً، اور اس نے مجھے ایک سخت چانٹا مارا، وقال، اور کہا، وَمَا لَكَ وَلِهَذَا، تجھے اور اس سے کیا مطلب، تیرا اس سے کیا مطلب، اقبل علی عملک، تو اپنے کام کی طرف متوجہ ہو۔ قال حضرت سلمان فرماتے ہیں، قلت لا شیء، میں نے کہا کوئی چیز نہیں، انما اردت، میں نے تو چاہا، ان استثبتہ عما قال، کہ میں اس چیز کی تحقیق کروں جو یہ کہہ رہے ہیں، وقد کان شیء عندی، اور میرے پاس کوئی چیز تھی، قد جمعت، جس کو میں نے جمع کیا تھا، فلما امسیت، جب میں نے شام کیا، قصدت، تو میں نے اس چیز کو لیا، ثم ذهبت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وهو بقباء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے، فدخلت علیہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت له، اور میں نے آپ سے کہا، انه قد بلغنی، بے شک مجھے یہ بات پہنچی، انک رجل صالح، کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، معک اصحاب لک، آپ کے ساتھ کچھ آپ کے ساتھی ہیں، غرباء، غریب، ذو حاجت، ضرورت مند، وہذا شیء، یہ کچھ چیز ہے، کان عندی، میرے پاس، للصدقۃ، صدقے کی، فرأیتکم احق به من غیرکم، تو میں سمجھتا ہوں تم لوگوں کو زیادہ مستحق اس کا تمہارے علاوہ سے۔ قال، سلمان فرماتے، فقربت الیہ، میں نے اس چیز کو آپ کے قریب کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کلو، تم لوگ کھاؤ، وامسک یدہ ہوا فلم یاکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ روکے رکھے اور آپ نے نہیں کھایا۔ قال، تو میں نے، سلمان فارسی فرماتے، فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، ہذہ واحدۃ، یہ پہلی ہے، یعنی جو میرے پادری نے نشانیاں بتائی تھی اس میں سے پہلی نشانی ہے۔ ثم انصرفت عنہ، پھر میں آپ سے لوٹ گیا، فجمعت شیئا، پھر میں نے کچھ چیز جمع کی، وتحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف منتقل ہو کر آ گئے۔ ثم جئتو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بھی اس کو لے کر، فقلت، میں نے کہا، انی رأیتک، کہ میں نے آپ کو دیکھا، لا تاکلوا الصدقۃ، کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہو، وہذہ ہدیۃ، یہ ہدیہ ہے، اکرمتک بہا، جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کے لیے ہے، آپ کو اس کے ذریعے سے عزت بخشنا، آپ کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ فاقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا، وامر اصحابہ، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، فاکلوا معه، تو ان سب نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ قال، حضرت سلمان فرماتے، فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، ہاتانی اثنتانی، کہ یہ دو نشانیاں ہو گئیں۔ قال، حضرت سلمان فرماتے، ثم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ببقیع الغرقد، کہ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ بقیع غرقد میں تشریف فرما تھے۔ قد تبع جنازۃ من اصحابی، آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کے جنازے میں آئے ہوئے تھے، علیہ شملتان، یہاں پر دو چادریں تھیں، وہو جالس فی اصحابی، اور آپ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا، ثم استدرت، پھر میں آپ کے چاروں طرف گھومنے لگا، انظر الی ظہری، کہ میں آپ کی پیٹھ کی طرف دیکھوں، هل ارى الخاتم، کہ میں آپ کی مہر دیکھوں، الذی وصف لصاحبی، وہ مہر جو میرے ساتھی نے مجھے بتائی تھی۔ فلم رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، استدبرتہ، کہ میں آپ کے چاروں طرف گھوم رہا ہوں، عرف انی استثبت فی شیء وصف لی، کہ آپ پہچان گئے کہ میں کوئی ایسی چیز تلاش کر رہا ہوں جو مجھے بتائی گئی ہے۔ قال، حضرت سلمان فرماتے ہیں، فالقى رداءه عن ظهره،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اپنی پیٹھ سے پھینک دیا. فنظرت الی الخاتم فعرفته، تو میں نے مہر کی طرف دیکھا تو میں اس کو پہچان گیا. فانکببت علیہ، تو میں نے آپ کی مہر پر میں گرا. اقبلہ، میں نے میں نے اس کا بوسہ لیا. وابکی، اور میں رونے لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحول، ادھر آؤ. فتحولت، تو میں گھوم کر آیا. فقصصت علیہ حدیثی، اور میں نے آپ کو اپنا پوری واقعہ بتایا. کما حدثتک یا ابن عباس، جیسا کہ اے ابن عباس میں نے تمہیں اپنا پورا واقعہ بتایا. بخاری میں یہ موجود ہے اور سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل اگلا سبق جراءۃ الغفاری پڑھیں گے.